ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ گواہ کی حیثیت سے تو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن گارنٹی دینے والا لے آؤ۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ ضامن کی حیثیت سے بھی بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا تم نے سچی بات کہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اور ضمانت پر تیار ہو گیا۔ چنانچہ ایک متعین مدت کے لیے انہیں قرض دے دیا گیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس متعینہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو ان سے طے ہوئی تھی اور ان کا قرض ادا کر دے، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ جب کوئی چارہ نہیں رہا تو انہوں نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک سوراخ بنایا، پھر 1000 دینار اور ایک خط ان کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف رکھ دیا اور اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے کر آئے۔ پھر کہا اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا تھا کہ ضامن کی حیثیت سے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ وہ تجھ پر راضی تھا، اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا جواب بھی میں نے یہی دیا کہ اللہ تعالیٰ گواہ کی حیثیت سے کافی ہے، تو وہ تجھ پر راضی ہو گیا تھا۔ اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے جس کے ذریعے میں اس کا قرض معین مدت پر پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی، اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے اس صندوق کی شکل میں لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ شخص واپس ہو چکا تھا۔ اگرچہ فکر اب بھی یہی تھی کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر جا سکے۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا جو قرض لینے والے نے ان کے نام بھیجا تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے لے لی، پھر جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی۔ وہ صاحب جب اپنے وطن پہنچے تو قرض خواہ کے یہاں آئے اور دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ بے خدا، میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو میں تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن مجھے اپنی کوششوں میں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ پھر قرض خواہ نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ، کوئی چیز بھی میرے نام آپ نے بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس ہو گئے۔ قرض لیتے اور دیتے وقت انہیں احکام کی پابندی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 282 میں بیان کیے ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم کے سب سے لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں قرض کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان احکام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بعد میں کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ ان احکام میں سے ایک اہم حکم قرض کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعین کر لی جائے۔ قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے وقت پر قرض ادا کی جائے۔ اگر متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے مناسب وقت قبل مزید مہلت مانگے۔ مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، لیکن جو حضرات قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے
منع فرما دیتے تھے جس پر قرض ہو یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔